ناظرین، ہماری چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور سبق آموز کہانی لائے ہیں جس کا عنوان ہے آدھے باغ کی مالکن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ باغ کے دامن سے ایک نہر بہتی تھی۔ بزرگ نے دیکھا کہ اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سیب کو نہر سے نکالا اور کھانے لگا۔ سیب کھانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں نے یہ سیب کھا کر غلط تو نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ میرا سیب کھانا حرام اور ناجائز تو مت ہوا۔ اگر یہاں کسی نے نہیں دیکھا مگر اللہ تو دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سیب کس کا تھا۔ اگر اللہ نے مجھ سے قیامت کے دن اس سیب کے متعلق پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب بزرگ کو یہ فکر سوار ہو گئی تو وہ آس پاس کے لوگوں سے اس سیب کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے لگا اور معلوم کرنے پر بزرگ کو پتا چلا کہ یہ سیب اسی باغ کا تھا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اس باغ کے مالک کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ گھر کا پتہ معلوم ہونے پر وہ بزرگ دوڑتے ہوئے مالک کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ بزرگ نے وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لونڈی باہر نکلی۔ بزرگ نے لونڈی سے کہا، میں فلاں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ گھر اسی کا ہے؟ اگر وہ اس وقت گھر پر موجود ہے تو مجھے اس سے ملواؤ۔ لونڈی نے واپس جواب دیا، اے اجنبی شخص، جس باغ کی تم بات کر رہے ہو اس کا مالک کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ یہ سن کر بزرگ نے لونڈی سے التجا کی کہ اس تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں باغ کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں۔ لونڈی نے بزرگ کا پیغام مالکن تک پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی مگر غیر ارادی قوت کے ساتھ بزرگ سے ملنے کے لیے دروازے تک آئی۔ بزرگ نے مالکہ کو اپنا پورا قصہ سنایا کہ کیسے میں نے آپ کے باغ کا سیب کھایا۔ اب میں آپ کو اس سیب کی قیمت دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی اس چیز کی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھایا۔ باغ کی مالکہ نے بزرگ سے کہا کہ میں تو اس باغ کی صرف آدھے حصے دار ہوں اور باقی آدھا حصہ تو بادشاہ کی ملکیت ہے۔ جہاں تک میرے آدھے حصے کا تعلق ہے تو میں وہ کوئی قیمت لیے بغیر آپ کو معاف کرتی ہوں اور آپ کی دیانت داری اور پاک بازی کی داد دیتی ہوں۔ البتہ جو آدھا حصہ بادشاہ کا ہے اس کی معافی کا مجھے قطعاً اختیار نہیں، اس لیے آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ یہ سن کر بزرگ فوراً بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے تمام واقعہ بیان کیا اور آدھے سیب کی قیمت کی ادائیگی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ یہ سب سن کر مسکرایا اور بولا، میاں میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا متقی اور پرہیزگار شخص پہلی بار دیکھا۔ میں تمہاری پرہیزگاری اور دیانت داری سے بہت خوش ہوں۔ رب کائنات تمہارے اعمال کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے آدھے سیب کی قیمت تمہیں معاف کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بھی تم جیسا متقی اور پرہیزگار بنائے۔